السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج پھر آیا ہوں ایک ایسی ویڈیو جو آپ کے ایمان کے لیول کو بوسٹ کرے گی۔ اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے آخری نبی مانتے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے عاشق رسول ہیں، تو اس اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں شاندار ویڈیو۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اسی لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، اور خاص کر کے ایسے لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں جو لوگ اپنی بیویوں کو وقت نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا امیر المومنین، میرا شوہر دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، اور میں اس کی شکایت بھی کرنا ناپسند کرتی ہوں، یعنی کہ میرا شوہر ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اے عورت، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہارا شوہر بڑا نیک اور پرہیزگار ہے، تمہارا شوہر تو بہت اچھا ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میرا شوہر دین میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور میں اس کی شکایت بھی کرنا پسند نہیں کرتی ہوں۔ اس طرح سے اس عورت نے 3 بار اس بات کو دہرایا، اور تینوں ہی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا۔ دوستو، وہیں پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے اس عورت سے یہ بات سنی تو کہنے لگے، یا امیر المومنین، یہ عورت اپنے شوہر کی شکایت آپ سے کر رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا شوہر ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، وہ اس کو وقت نہیں دیتا ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتا ہے۔ دوستو، یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کعب، تم نے اس بات کو سمجھا ہے، ویسے ہی اب تم اس بات کا فیصلہ بھی کر دو۔ اس کے بعد دوستو، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے شوہر کو اپنے پاس بلایا۔ اس کا شوہر جب حاضر ہوا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے شخص، تمہاری بیوی تمہاری شکایت کر رہی تھی۔ تو یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا کہ کس چیز کی شکایت کر رہی ہے، کھانے کے بارے میں یا پھر پینے کے بارے میں؟ تو یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یہ عورت کھانے پینے کی شکایت نہیں کر رہی ہے، بات کچھ اور ہے۔ اس کے بعد دوستو، اس کی بیوی نے کچھ آثار پڑھنے شروع کیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے قاضی، ان کی دانش بڑی پختہ ہے، میرے دوست کو اس کی مسجد نے میرے بستر سے غافل کیا ہے، اس کی عبادت نے میرے پہلو میں سونے کی دلچسپی کو ختم کر دیا ہے۔ اے حضرت کعب، تم ہی فیصلہ کر دو، یہ نہ دین کو سوتا ہے نہ رات کو سوتا ہے، عورتوں کے معاملات میں اس کی تعریف نہیں کر رہی ہوں۔ دوستو، یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا، یا امیر المومنین، یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس کے بستر اور اس میں مجھ کو دلچسپی بالکل بھی نہیں رہی ہے۔ میں ایسا شخص ہوں جو سورۃ البقرہ، آل عمران، آل نساء، المائدہ، الانعام اور الاعراف میں نازل ہوا ہو، اس نے مجھے ہر چیز سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ بیوی میں بھی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ اللہ کی کتاب میں بہت بڑا خوف سنایا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، تم پر تمہارے بیوی کا حق ہے، اور ہر عقل مند کے لیے 4 دن میں اس کا حصہ ہے، اسی لیے ہر 4 دن میں اسے تم اپنا حق ادا کر دو اور علتیں بیان کرنا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سے تیرے لیے 2 3 3 اور 4 4 حلال کیے ہیں، تو تمہارے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، تو تم ان میں جتنی چاہے اللہ کی عبادت کرو، مگر یاد رکھنا چوتھے دن یا پھر چوتھی رات میں اپنی بیوی کا حق ادا کر دے۔ اس کے بعد اس عورت کا وہ شوہر عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، اب سے یہ غلطی نہیں کروں گا، جیسا آپ کہہ رہے ہو ویسا ہی ہوگا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نہیں جانتا کہ میں تیری کس بات کی تعریف کروں، تمہارے علم پر فخر کروں یا اس معاملے پر ان کو سمجھانے پر تمہارے فیصلے کی تعریف کروں۔ اے کعب، میرے بھائی، جاؤ، میں نے آج سے تمہیں بصرہ کا قاضی بنا دیا۔ دوستو، اسی طرح سے اب آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں، جس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر سے کتنے دنوں تک دور رہ سکتی ہے، یعنی کہ کتنے دنوں تک وہ اپنے شوہر کے جدائی کو برداشت کر سکتی ہے۔
اور اس کے بعد اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت نے آپ سے فریاد کی کہ اس کا شوہر کافی عرصے سے جہاد پر گیا ہوا ہے اور وہ اس کی جدائی میں بے چین ہے۔ اس عورت نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک التجا کی کہ وہ اس کے شوہر کو واپس بلوا دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی فریاد کو سنا اور خاموشی سے اٹھ کر آپ اپنے گھر کو چلے گئے، اور گھر جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے میری بیٹی، آپ بغیر کسی شرم و لحاظ سے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک شادی شدہ عورت بغیر اپنے شوہر کے کتنے دنوں تک رہ سکتی ہے، یعنی کہ کتنے دنوں تک وہ اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہے، تو یہ سن کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور نیچی نگاہوں سے اپنے ہاتھ کی 4 انگلیاں اٹھا کر آپ کو اشارہ دیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ایک عورت بغیر اپنے شوہر کے 4 مہینوں تک صبر کر سکتی ہے اور اس کے بعد اس کے برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جدائی سہنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی بیٹی سے یہ جواب سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر جو جہاد پر گئے ہوئے تھے ان کے لیے یہ فرمان جاری کیا گیا تھا کہ شادی شدہ فوجیوں کو 4 مہینے سے پہلے واپس اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دی جائے اور ان کی جگہ پر نئے فوجیوں کو بھرتی کر لیا جائے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہی قانون چلتا رہا۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد جہاد پر جاتا تو اس کو 4 مہینے سے پہلے واپس بلوایا جاتا تھا۔ دوستو، اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنے دور خلافت میں ایک دن رات کو پہرے داری کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی ہے۔ وہ عورت کچھ اس طرح سے کچھ شعر پڑھ رہی تھی، جس کو سننے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پر جانے کو مجبور ہو گئے۔ آپ نے اس کے گھر پر جا کر دیکھا تو وہ عورت کچھ پڑھ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور کافی دن گزرنے کے بعد بھی وہ واپس لوٹ کر نہیں آ رہا تھا، اور وہ عورت اس کی جدائی میں وہ شعر پڑھ رہی تھی۔ دوستو، حضرت عمر فاروق نے جب اس عورت کا رونا دیکھا اور اس کے شعر کو سنا تو آپ فوراً اپنے گھر آئے اور اپنے بیوی سے پوچھا کہ ایک شادی شدہ عورت کتنے دنوں تک بنا شوہر کے رہ سکتی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ ایک عورت بغیر شوہر کے 3 سے 4 مہینے تک دور رہ سکتی ہے، اس کے بعد اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ فرمان جاری کر دیا اور فوجیوں کو 4 مہینے سے پہلے گھر آنے کی چھٹی دی جائے تاکہ وہ فوجی گھر آ کر اپنے بیوی کا حق ادا کر سکے۔ دوستو، اس کا حوالہ ہے تاریخ الخلیفہ، پیج نمبر 146۔ تو دوستو، اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک شادی شدہ عورت کتنے دنوں تک اپنے شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے، خاص کر کہ یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو زیادہ تر کام کے سلسلے میں اپنے گھر سے دور دیش میں رہتے ہیں، کسی اور ملک میں رہتے ہیں، یعنی کہ دوسرے ملکوں میں پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، جن کی بیویاں ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے بستر کو چھوڑ کر کہیں اور مشغول رہے۔